بزم کے انعقاد پر میں دل کیا تھا گہرائیوں سے آج کی اس پرنور محفل کے تمام محتمین کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر و تہنیت پیش کرتا ہوں، جنہوں نے آج مجتہدان علم کو بنگلہ دیش میں مدعو کیا۔ اللہ جل وعلا آپ سب کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خاص طور پر کافی عرصے سے، کئی سالوں سے مسلسل تحریک کنز الہدیٰ کے کارکنان کے ساتھ رابطے میں رہے جناب رفیق صاحب، اور اس سے قبل بھی میری حاضری ہوئی، اس وقت بھی پروگرام تھا یہاں آنے کا، لیکن ہمیں واپس برطانیہ روانہ ہونا پڑا۔ ہر چند کے ارادہ تھا، لیکن ایمرجنسی کی وجہ سے مجھے واپس جانا پڑا، لیکن میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی آپ احباب کی زیارت کے لیے حاضری کا شرف حاصل کروں گا۔ تو میں خاص طور پر جناب رفیق صاحب اور فرید صاحب اور دیگر ان کے احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آتے ہوئے جو ماحول میں نے دیکھا، جو کیفیت میں نے دیکھی، جو روشنیاں میں نے دیکھی، الحمدللہ جس طرح آپ نے پورے شہر کو سجایا ہے، اللہ جل وعلا آپ کی ان محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مسلسل شیخ حسن الازہری حافظہ اللہ تعالی رابطے میں رہے، دیگر یہاں کے احباب، اور ان کے متعلق مجھے اطلاعات وہاں سے پہنچتی رہی، اور آج کی اس خوبصورت بزم میں جتنے بھی شیوخ موجود ہیں، چونکہ سب بزرگوں کا تعارف نہیں ہے، تفصیلی تعارف نہیں ہے، اور یہ چمکتے دھمکتے ستارے نظر آ رہے ہیں، حضرت شیخ عبید المصطفیٰ نعیمی صاحب اور دیگر یہاں پر جتنے بھی علماء مشائخ موجود ہیں، اللہ جل وعلا آپ سب کو سلامت رکھے، اور ایسی محافل کا انعقاد ہوتا رہے، کونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کے ہم سب ترانے الاپتے رہیں۔ مجھے کہا گیا ہے تفسیر قرآن کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے، جس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، اس پر میڈیا کے ذریعے آپ میری گفتگو سنتے رہتے ہیں۔ تقریباً 30 کے لگ بھگ لیکچر صرف اس ایک سورہ پر ڈیلیور کیے جا چکے ہیں، غالباً آج 30واں لیکچر ہوگا، اس میں انگلش میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں۔ تو کچھ باتیں اس حوالے سے جناب حسن الازہری صاحب نے کہا کہ تفسیر کے حوالے سے گفتگو ہو، تو میں انشاءاللہ تعالی چند باتیں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ جل وعلا ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق سنانے اور حق ہی کو اپنا عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے سورہ کوثر سے پہلے یہ 15 صورتیں ہیں، سورۃ الضحیٰ سے لے کر سورہ ماعون تک، جن میں اللہ جل وعلا نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن عطاؤں، جن نعمتوں کی برسات کی ہے، جو کچھ عطا کیا ہے، ان کا ذکر فرمایا۔ کہیں وہ نعمتیں جو براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئیں، اور پھر وہ نعمتیں جو حضور کے وسیلے سے امت کو عطا کی گئیں، ان کا ذکر ہے۔ سورۃ الضحیٰ سے لے کر سورہ ماعون تک، والضحیٰ واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ یہ بھی عطا ہے، یہ جس اعطاء کا ذکر انا اعطیناک الکوثر میں ہے، اسی اعطاء کا ذکر یہاں ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، یعنی عطاؤں کا ذکر ہے مسلسل۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي يَنقَضُ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہاں رفعت ذکر کا ذکر ہے، رفعت ذکر عطا کی گئی۔ تو یہ سب عطائیں ہیں جو اللہ جل وعلا نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعمتوں کی صورت میں عطا کی، اور پھر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور پھر انا اعطیناک الکوثر، اس میں الکوثر نے گویا کہ
تمام عطاؤں کو اپنے اندر سمو لیا ہے۔ الکوثر میں گویا کہ یہ اس کی پیک ہے جو اللہ جل وعلا نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ پھر اگر مزید ہم غور کریں اس الکوثر پر کچھ کلام ہم کریں گے انشاءاللہ۔ یہ قرآن کریم کی جو آخری 10 صورتیں ہیں، لاسٹ 10 سورز آف دا قرآن، اس کی تفسیر موضوعی، ایک خاص فن ہے تفسیر کا، تفسیر موضوعی، تھیمیٹک تفسیر آف دا قرآن، جس میں صورتوں کا ربط بیان کیا جاتا ہے موضوعات کے اعتبار سے، اور آپس میں صورتوں کی کورلیشن کیا ہے، ارتباط کیا ہے، لنک کیا ہے، تعلق کیا ہے، اس کا ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ جو لاسٹ آخری 10 صورتیں ہیں قرآن کریم کی، اگر ان کو غور سے پڑھا جائے، سمجھا جائے، تو محسوس یوں ہوتا ہے گویا کہ یہ آخری 10 صورتیں تمام قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ قرآن کے تمام مضامین، تمام عنوان جو ہیں، ان کا اشارہ ان آخری 10 صورتوں میں ہمیں ملتا ہے۔ اور وہ 10 صورتیں، ان کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ سورہ فیل سے ہوتا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اور ان 10 صورتوں میں سے جو پہلی 7 صورتیں ہیں، ان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل سیرت کا ذکر ہے، یعنی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر گویا کہ سورہ فیل سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اور یہ 7 صورتیں، یعنی آخری 10 صورتوں میں سے جو پہلی 7 صورتیں ہیں، یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہیں۔ اور آخری 3 صورتیں جو ہیں، سورۃ التوحید ہے، جسے سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں، سورہ مکشکشہ بھی کہتے ہیں، سورۃ النور بھی کہتے ہیں، سورۃ البراءہ بھی کہتے ہیں، قل هو اللہ احد، یہاں سے توحید کا ذکر ہوتا ہے۔ اور اللہ الصمد، اس کی تفسیر ہے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یعنی اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی حاجت نہیں، سب اس کی حاجت مند ہیں۔ اور جب ہم اس سے مدد طلب کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یا اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، تو ہمارا مددگار ہے۔ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، گویا کہ الصمد کے آگے مزید تفسیر ان 2 صورتوں میں ہے۔ تو یہ آخری 3 صورتیں یہ توحید کے متعلق ہیں، یعنی پورے قرآن کا جو خلاصہ ہے آخری 10 صورتوں میں ہے، اور ان 10 صورتوں میں جو پہلی 7 ہیں وہ سیرت کے متعلق ہیں، اور جو آخری 3 ہیں وہ توحید کے متعلق ہیں۔ اس میں بھی ایک اشارہ ہے کہ سیرت کا ذکر پہلے ہے، توحید کا ذکر بعد میں، کیونکہ عقلی دلائل کے ذریعے، ریشنل پروفز کے ذریعے اللہ جل وعلا کے وجود کو سمجھا جا سکتا ہے۔ عقل صحیح بھی ایک دلیل ہے اللہ کے وجود کے لیے، لیکن توحید کی حقیقت تک رسائی حاصل کرنا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ حضور کا قرب حاصل کریں گے تو اللہ کا قرب ملے گا۔ آج ایتھیزم کا فتنہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے دنیا میں، الحاد کا فتنہ، اور مسلم ممالک میں پھیل رہا ہے۔ جب ہمارے نوجوان مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے وجود کو نہیں مانتے، الیاذ باللہ، تو ہم کہتے ہیں، اور کچھ لوگ تو اتنی رعونت سے کہتے ہیں کہ اللہ ہے تو دکھاؤ، جب تک دیکھیں گے نہیں اس وقت تک مانیں گے نہیں، اور اگر قریب ہے، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو بتاؤ پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ تو ایک اصول میں بہت آسان الفاظ میں بیان کرتا ہوں کہ غایت قرب غایت خفا کا سبب ہوتی ہے۔ غایت قرب غایت خفا کا سبب ہوتی ہے۔ جو چیز انسان سے جتنی قریب ہو اتنی ہی اس کی نگاہوں سے دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے اگر اللہ شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ جو چیز قریب ہے وہ نظر آتی ہے، تو اللہ اگر تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، قرآن کہتا ہے، تو پھر دکھاؤ نظر کیوں نہیں آتا؟ تو یہ اصول یاد رکھیں، جو چیز انسان سے جتنی قریب ہو اتنی ہی اس کی نگاہوں سے اوجل ہوتی چلی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ میری انگلی ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، یہ قریب ہے اب بھی نظر آ رہی ہے، قریب ہے اب بھی نظر آ رہی ہے، اور قریب ہے اب ذرا دھندلی سی نظر آ رہی ہے، اور قریب ہے اب بالکل نظر نہیں آ رہی ہے۔ یعنی جو چیز انسان کے جتنے قریب ہو اتنی ہی اس کی نگاہوں سے غائب ہوتی چلی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر
انسان کی آنکھیں انسان کے ماتھے کے بہت قریب ہیں، جو کہتا ہے جب تک دیکھوں گا نہیں اس وقت تک مانوں گا نہیں۔ ان سے ہم سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ کیا تمہاری آنکھیں ہیں؟ آنکھوں کا وجود ہے؟ ہر ایک شخص کہتا ہے ہم آنکھوں کو مانتے ہیں، ہماری آنکھیں ہیں۔ بھائی اگر آنکھیں ہیں تو کیا تم نے اپنی آنکھوں کو کبھی دیکھا ہے؟ کیا کسی نے کبھی اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے، اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے، تو میں اس سے پوچھنا چاہوں گا بتا تو نے اپنی ان آنکھوں کو کیسے دیکھا ہے؟ کہا میں نے خود تو نہیں دیکھا، لیکن کسی دیکھنے والے نے بتایا ہے تیری آنکھیں ہیں، تو اس کے بتانے پر میں نے اعتماد کر لیا۔ کسی دیکھنے والے نے، کسی اہل نظر نے بتایا ہے کہ تیری نظر ہے، تیری نگاہ ہے، تو دیکھ سکتا ہے، تو اس کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے میں نے تسلیم کر لیا میری آنکھیں ہیں، میں نے خود تو نہیں دیکھا آنکھوں کو۔ اچھا اس سے یہ پوچھیں کہ جس نے تیری آنکھوں کو دیکھا ہے اور اس نے بتایا کہ تیری آنکھیں ہیں، اس نے تیری آنکھوں کو اپنی کن آنکھوں کے ساتھ دیکھا تھا؟ جس نے تجھے بتایا کہ تیری آنکھیں ہیں، اس نے تیری آنکھوں کو اپنی کن آنکھوں سے دیکھا تھا؟ اس نے بھی تیری آنکھوں کو اپنی انہی آنکھوں سے دیکھا تھا جن آنکھوں کو اس نے بھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بھائی میں سپیچ ختم کر دوں گا، اگر آپ نے لائیو کیا تو میں اٹھ کے چلا جاؤں گا، لائیو بھی کوئی نہ کرے اور بات بھی کوئی نہ کرے، تب توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اگر کسی کا لائیو ابھی ہے تو بند کر دیں، کیونکہ وہاں یو کے سے پھر فون آئیں گے۔ ہم نے کمٹمنٹ کی تھی، یہ بڑی واضح بات کی تھی، تو پلیز آپ ڈسٹربنس نہ کریں، ماحول بھی جو ہے اس پر اثر پڑتا ہے اور گفتگو کا جو ہے نا ربط بھی قائم نہیں رہتا۔ میں عرض کر رہا تھا، ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں کے وجود کو مانا۔ کیوں؟ تو نے دیکھا اپنی آنکھوں کو؟ میں نے نہیں دیکھا۔ تو کیوں مانتا ہے؟ کہا کسی دیکھنے والے نے بتایا۔ تو اس سے پوچھ لے اس نے تیری آنکھوں کو کن آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اس نے بھی اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے جن آنکھوں کو اس نے بھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو نے ایک اندھے کی بات پہ یقین کر لیا، اس نے بھی اپنی آنکھوں کو نہیں دیکھا، تو نے اس کی بات کو مان لیا کہ تیری آنکھیں ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں کو دیکھا۔ میں نے کہا اچھا تو نے کیسے دیکھا؟ ہوتے ہیں نا بڑے علم کے مدعی، بڑے علم کے ترمخان، وہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں کو دیکھا۔ میں نے کہا تو نے اپنی آنکھوں کو کیسے دیکھا؟ کہا میں نے اپنی آنکھوں کو آئینے میں دیکھا ہے۔ کہاں دیکھا ہے؟ آئینے میں دیکھا ہے۔ تو میں نے پوچھا اچھا تو نے اپنی آنکھوں کو آئینے میں دیکھا ہے تو بتا تو نے اپنی آنکھوں کو آئینے میں اگر دیکھا ہے تو آئینے میں تیری جو آنکھیں تو نے دیکھی ہیں انہیں کن آنکھوں کے ساتھ دیکھا تھا؟ کن آنکھوں کے ساتھ دیکھا تھا؟ اگر تو نے اپنی آنکھوں کو آئینے میں دیکھا ہے تو کن آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اگر ان آنکھوں سے دیکھ رہا ہے تو آئینے میں کیا دیکھ رہا تھا؟ وہ آنکھیں تو یہاں ہیں، وہ آنکھیں تو یہاں ہیں، اور اگر یہ آنکھیں آئینے میں چلی گئی ہیں تو پھر کن آنکھوں سے دیکھ رہا تھا؟ وہ تو آئینے میں ہے۔ پتا چلا تو نے آئینے میں اپنی آنکھوں کو نہیں دیکھا، تو نے آئینے میں اپنی آنکھوں کے پرتوں کو دیکھا ہے، اپنی آنکھوں کی ریفلیکشن کو دیکھا ہے، اپنی آنکھوں کی جھلک کو دیکھا ہے۔ آئینے میں تو نے اپنی آنکھوں کو نہیں دیکھا تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ جو آنکھیں تیرے جسم کے قریب ہیں، جو آنکھیں تیرے جسم کے قریب ہیں، انہیں تو آئینے کے وسیلے کے بغیر نہیں دیکھ سکتا، تو وہ رب جو تیری جان سے قریب ہے اسے وسیلہ مصطفیٰ کے بغیر کیسے دیکھ سکتا ہے؟ وہ آنکھیں جو تیرے جسم کے قریب ہیں انہیں تو آئینے کے وسیلے کے بغیر نہیں دیکھ سکتا، تو وہ رب جو تیری جان سے قریب ہے اسے وسیلہ مصطفیٰ کے بغیر کیسے دیکھ سکتا ہے؟ ان کا قرب حاصل کرنا ہے، رب کو جاننا ہے تو حضور کی سیرت کو پڑھنا ہوگا۔ اسی لیے توحید سے قبل سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ کیسے ہے؟ دیکھیے جب بھی آپ کسی کی سیرت لکھتے ہیں، کسی کی سوانح حیات لکھتے ہیں، کسی کی لائف سٹوری لکھتے ہیں،
کسی کی بایوگرافی لکھتے ہیں تو اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ Whenever you write someone's biography, where do you begin from? It begins from the birth of the person. The birth of the person. بایوگرافی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ کسی کی سوانح حیات لکھی جائے تو ابتدا ہوتی ہے اس کی پیدائش سے. قرآن کریم کی یہ آخری 10 صورتیں، ان میں جو پہلی 7 صورتیں ہیں ان میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور جو 7 ہیں ان میں پہلی کون سی ہے؟ سورۃ الفیل ہے. اور سورہ فیل میں کس چیز کا ذکر ہے؟ وہ فیل کا سال کون سا سال ہے؟ کیا کہا کسی نے؟ جیو، سلامت رہو، سلامت رہو، ماشاءاللہ. عام الفیل. اور عام الفیل یہ کون سا سال ہے؟ یہ میرے آقا کے میلاد کا سال ہے، میرے آقا کی ولادت کا سال ہے. تو سیرت مصطفیٰ کا ذکر جس کا آغاز ہوا سورۃ الفیل سے ہوا. اللہ جل وعلا محبوب کی سیرت بیان کر رہا ہے، ابتدا میلاد مصطفیٰ سے ہو رہی ہے، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابتدا ہو رہی ہے. عام الفیل ہے، سورۃ الفیل ہے. اب آگے بڑھیں. جب آپ کسی کی بایوگرافی لکھتے ہیں تو اس کی پیدائش کے متعلق لکھتے ہیں. پیدائش کے بعد پھر کس کا ذکر ہوتا ہے؟ اس کا تعلق کون سے قبیلے سے ہے، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، بھائی اس کا شجرہ کیا ہے، خاندانی پس منظر بیان کیا جاتا ہے، فیملی بیک گراؤنڈ بیان کیا جاتا ہے، کس قبیلے سے تعلق ہے. سورہ فیل کے بعد کون سی سورہ ہے؟ سورہ قریش ہے. محبوب کے میلاد کا ذکر، پھر محبوب کے خاندان کا ذکر ہو رہا ہے، محبوب کے قبیلے کا ذکر ہو رہا ہے. اسے ربط بین الآیات کہتے ہیں، صورتوں کا ربط کہتے ہیں. یہ تفسیر موضوعی ہے. اب آگے بڑھیں. آپ خاندانی پس منظر بیان کرنے کے بعد پھر کیا بیان کرتے ہیں؟ پھر بتاتے ہیں کہ کس معاشرے میں، کس ماحول میں ولادت ہوئی، کن لوگوں کی طرف بھیجا گیا، وہ کمیونٹی کیسی تھی، وہ سویلائزیشن کیسی تھی، وہ سوسائٹی کیسی تھی، ان کے پازیٹیو پہلو کیسے تھے، ان میں نیگیٹیوٹی کس حوالے سے تھی، اخلاقی قدریں کیسی تھی، ان کا ماحول کیسا تھا، کیا وہ پختہ لوگ تھے، سچے لوگ تھے، مثبت لوگ تھے یا منفی لوگ تھے. تو جس معاشرے میں بھیجا جائے اس معاشرے کے لوگوں کا ذکر ہوتا ہے. تو سورہ قریش کے بعد کون سی سورہ ہے؟ سورہ ماعون. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. یہاں پر ان کا ذکر کیا گیا کہ کیسے لوگ تھے جن نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. تکذیب دین کرتے تھے، آخرت کا انکار کرتے تھے، اور پھر ایسے لوگ تھے، ایسے رعونت اور تکبر سے بھرے ہوئے لوگ کہ غریبوں کی خود مدد کرنا تو کھجا، کسی کی حوصلہ افزائی بھی نہیں کرتے تھے کہ غریبوں کی مدد کرو. یتیموں کو دھتکارنے والے لوگ تھے، اور پھر نماز کا کوئی تصور تھا ان کے ہاں لیکن پھر بھی غافل تھے، اور پھر ریاکاری کیا کرتے تھے. الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی لوگوں کو نہیں دیتے تھے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی روکتے تھے. تو یہاں پر ان کے اخلاقیات کو بیان کیا گیا ہے کہ کس قسم کی اخلاقی پستی میں مبتلا تھے وہ لوگ. اب یہ حضور کی سیرت بیان ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد بیان کیا جاتا ہے جس کے متعلق آپ لکھ رہے ہیں، جس کی بایوگرافی آپ لکھ رہے ہیں، پھر اس کی شانیں بیان کی جاتی ہیں. وہ خود کن شانوں کا مالک تھا، اس کا مقام کیا تھا، اس کا مرتبہ کیا تھا. اللہ جل وعلا نے آغاز کہاں سے کیا؟ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا ذکر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی بیک گراؤنڈ کا ذکر، اور پھر اس کے بعد اللہ جل وعلا ذکر فرماتا ہے ان لوگوں کے متعلق جن کی طرف حضور کو بھیجا گیا. اور پھر اس کے بعد شان مصطفیٰ آتی ہے. سورہ معون کے فوراً بعد کون سی سورہ ہے؟ انا اعطیناک الکوثر. محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا. فصلی لربک وانحر. محبوب ہر خیر کا کل عطا فرما دیا، کسی خیر کا باز نہیں عطا فرما. امام مجاہد کی تفسیر کی روشنی میں الکوثر کا مطلب کیا ہے؟ ای الخیر کلہ. اس پر میں آتا ہوں، واپس اس پر بات ہوگی. اور پھر فرمایا فصلی لربک وانحر. محبوب یہ نہ دیکھو کہ تم سے لیا کیا ہے، یہ دیکھو تمہیں دیا کیا ہے. چھوٹے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، ابو لہب خوشیاں منا رہا ہے، جشن منا رہا ہے، لیکن محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نہ دیکھو لیا کیا گیا ہے، یہ دیکھو عطا کیا گیا ہے. یہاں پازیٹیوٹی کا میسج ہے.
کہ اگر زندگی میں آپ پریشان ہوں، کوئی صدمہ پہنچے، پریشان نہیں ہونا. یہ نہ دیکھو کہ کن نعمتوں سے محروم ہوا ہوں، یہ دیکھو کہ میرے پاس کون کون سی نعمتیں موجود ہیں. یہ سورہ کوثر کا ایک پریکٹیکل میسج ہے. قرآن کریم ہماری فقط عقائد کے حوالے سے رہنمائی نہیں کرتا، فقط فقہ کے حوالے سے رہنمائی نہیں کرتا، ہمارے مزاج کی بھی رہنمائی کرتا ہے، ایموشنلی بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اپنی زندگی میں پازیٹیوٹی کیسے پیدا کی جائے. فرمایا محبوب آپ صرف نماز پڑھیں، قربانی دیں، فصلی لربک وانحر، اور جو دشمن آپ کے خلاف بول رہے ہیں، الیاذ باللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاخ اب سوکھ چکی ہے، قد انقطع نسلہ، الیاذ باللہ، عاص بن وائل اور دیگر لوگوں نے جو کہا تھا کہ اب ان کا کوئی جانشین ہی نہیں ہے، اب ان کا پیغام کون پہنچائے گا، بیٹے کا تو انتقال ہو گیا ہے. فرمایا محبوب یہ جو کچھ بھی کہتے رہیں ان کی پرواہ نہ کرو، تم نماز پڑھو، قربانی دو اور اللہ کی عطاؤں پر شکر ادا کرتے رہو. جہاں تک تمہارے دشمنوں کا تعلق ہے، ان شانئک ھو الابتر، انہیں اللہ تعالیٰ خود بخود تباہ و برباد کر دے گا. اب ابتر کون ہے؟ یہاں پر ایک کوشچن مارک ہے. ذکر نہیں ہوا کہ ابتر ہے کون، اس کا جواب آگے والی صورت میں آ گیا. ابتر جو ہر خیر سے محروم رہے گا، ہر خیر سے محروم ہے، وہ ہے کون؟ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، محبوب یہ تیرا دشمن ہے، وہی ابتر ہے، وہی ہر خیر سے محروم ہے. وہ ہے کون؟ یہاں کوشچن مارک ہے، اس کا آگے جواب ہے قل یا ایھا الکافرون. یہاں جواب آ گیا کہ وہ کفار ہیں. تو دیکھیے جب شان بیان کی جاتی ہے، جس کی بایوگرافی لکھی جاتی ہے اس کی شان بیان کی جاتی ہے، شان بیان کرنے کے بعد پھر اس کے دشمنوں کا ذکر آتا ہے کہ اس کے دشمن کون ہیں، کن کے ساتھ مقابلہ ہے. فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. یہاں کفار کا ذکر آ گیا. یہاں مکی زندگی کا ذکر مکمل ہوتا ہے. یہ 5 صورتیں مکہ مکرمہ کے متعلق ہیں. اس کے بعد پھر مدنی زندگی کا آغاز آتا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. یہ فتح و نصرت کا وقت آتا ہے، یہاں اس کا ذکر آتا ہے. محبوب آپ کو اللہ جل وعلا کس طرح فتح سے ہمکنار فرمائے گا جب لوگ فوج در فوج آپ کے ساتھ شامل ہوتے چلے جائیں گے، اور جب وہ عروج ملتا ہے تو پھر سارے دشمن تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب. یہاں پر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ہوتی ہے. پھر سورہ اخلاص سے، سورۃ التوحید سے توحید کا ذکر شروع ہوتا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہاں بھی دیکھیں، یہاں فرمایا، یہاں ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب. یہاں پر قل نہیں آیا، قل. یہ نہیں فرمایا محبوب آپ فرما دیجئے، لیکن سورہ اخلاص میں آیا قل هو اللہ احد، محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے. اسی طرح سورہ الکوثر میں بھی قل نہیں آیا، محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا. وہاں یہ نہیں فرمایا محبوب آپ فرما دیجئے، لیکن جب توحید کا ذکر آیا فرمایا محبوب آپ فرما دیجئے. کیوں؟ یہاں قل ہے، سورہ کوثر میں بھی قل نہیں ہے، اور تبت یدا ابی لہب وتب میں بھی قل نہیں ہے. یہ نہیں فرمایا محبوب آپ فرما دیجئے. کیوں؟ اس میں بھی ایک حکمت ہے. اچھا ان کا ربط دیکھیں، کارلیشن دیکھیں، وزن دیکھیں. قرآن کریم کی آیات کا سجع دیکھیں. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دیکھا نا، وزن ایک ہے، ایک ہی ترتیب ہے. کیوں؟ کیونکہ ان میں بھی ربط ہے، بڑا خوبصورت ربط ہے. آپ توجہ فرمائیں گے تو آپ کو اب محظوظ ہوں گے انشاءاللہ. اور سورہ الکوثر میں بھی، سورہ الکوثر اور سورہ اخلاص، یہ 2 صورتیں جنہیں ہر شخص پیار کرتا ہے. ان کی محبت اللہ جل وعلا نے بچے بچے کے دل میں ڈال دی. ہر شخص جانتا ہے نا سورہ الکوثر، ہر ایک کو آتی ہے، ہمارے بچے بچے کو آتی ہے. سورہ توحید، سورہ اخلاص بچے بچے کو آتی ہے. کیوں؟ ایک تو یہ دیکھیں، سورہ اخلاص میں اللہ کے گستاخوں کا رد ہے، اور سورہ کوثر میں حضور کے گستاخوں کا رد ہے. کیوں؟ سورہ کوثر کا پس منظر کیا ہے؟ گستاخوں نے کہا کہ حضور کا بیٹا نہیں ہے، تو اب نسل کیسے چلے گی؟ بیٹا نہیں ہے تو اب نسل کیسے چلے گی؟ جب تک زندہ رہیں گے کچھ لوگ چاہنے والے ساتھ ہوں گے،
لیکن اب کوئی جانشین ہی نہیں ہے، کیونکہ عرب کو اپنے بیٹوں پہ بڑا ناز ہوا کرتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ یہ نسل ہماری چلے گی تو بیٹوں کے ذریعے چلے گی۔ تو اب بیٹے پردہ فرما چکے ہیں، اس بات پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ بیٹے کا فوت ہو جانا، بچوں کا فوت ہو جانا کس قدر صدمے کا باعث ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے بچے ہیں؟ کیا آپ کو علم ہے؟ نہیں، 7 بچے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے جناب قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، پھر سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ، پھر سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، پھر سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، پھر سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر مدنی زندگی میں ماریہ قبطیہ، ان کے بطن سے جناب ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے 6 بچے ہیں، 6 صاحبزادے اور صاحبزادیاں، اور پھر مدنی زندگی میں 1 بیٹے جناب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ہمارے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جس باپ کا چھوٹا بچہ انتقال کر جائے نا، آپ اس سے پوچھیں، انسان کو عام طور پر اس چیز کی عادت نہیں ہوتی کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے دفنائے۔ عام عادت کیا ہے؟ بچے اپنی والدین کو دفناتے ہیں، والدین بچوں کو نہیں دفناتے۔ لیکن یہ واقعہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بار بار پیش آیا، ایک مرتبہ نہیں۔ سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے بچوں کو خود دفنایا، سب کا انتقال میرے آقا کی زندگی میں ہو گیا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر صدمہ پہنچا ہوگا، اب سوچ سکتے ہیں، اب غور کر سکتے ہیں اس بات پر۔ جن کا بچہ چھوٹا کوئی دنیا سے چلا گیا ہے، اس باپ سے پوچھیں جو اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو قبر میں دفن کرتا ہے، اس وقت اس کے دل پر کیا بیت رہی ہوتی ہے، وہ باپ ہی محسوس کر سکتا ہے۔ یہ واقعہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بار بار پیش آیا۔ لیکن جب کوئی اپنا فوت ہو جائے نا، تو اس وقت انسان چاہتا ہے کہ کوئی قریبی رشتہ دار ہو، وہ تسلی دے، کوئی غم میں شریک ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا پہلے سے انتقال ہو گیا، والد کا انتقال ہو گیا، والدہ کا انتقال ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس وقت جب ایک ننھے شہزادے کا انتقال ہوا تو ابو لہب خوشیاں منا رہا ہے، جشن منا رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کیسے ہے؟ جس طرح ہندو پاک میں ہمارے عام گھر ہوتے ہیں، باہر دروازہ ہوتا ہے، دروازے کے اندر سے آپ داخل ہوتے ہیں تو سامنے صحن ہوتا ہے، اور وہ جو صحن ہوتا ہے اس پر چھت نہیں ہوتی، پھر صحن کے پیچھے کبھی کبھی برآمدہ ہوتا ہے، اور پھر پیچھے کمرے ہوتے ہیں، وہ گویا کہ آپ کی بیڈ رومز ہوتی ہیں، اور جو صحن ہوتا ہے وہ صحن گویا کہ آپ کی بیٹھک ہوتی ہے، اس پہ چھت نہیں ہوتی، تو وہاں پر آپ بیٹھتے ہیں۔ وہیں آپ کے کھانے کی جگہ بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی گرمیوں میں آپ سامنے گھر میں صحن میں بیٹھ کے کھانا بھی کھاتے ہیں، اور کبھی کبھی آپس میں بات چیت بھی وہیں کرتے ہیں، بیٹھک بھی وہیں ہوتی ہے۔ سلیپنگ بیڈ روم جو ہوتی ہے وہ پیچھے ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی ایسا ہے، گھر کے اندر داخل ہوں تو آگے صحن ہے، پیچھے کمرے ہیں۔ وہ جو صحن ہے اس میں آپس میں صحابہ اکرام علیہ رضوان سے باتیں ہوا کرتی تھی۔ ابھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، ننھے بچے کا انتقال ہوا ہے، اور سب سے قریبی جو رشتہ دار ہے، حقیقی چچا، وہ ازلی بدبخت ابو لہب، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اب درمیان میں صرف ایک دیوار ہے، گھر کے درمیان ایک ہی دیوار ہے، ابو لہب کا گھر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر۔ تو جو باتیں وہاں ہو رہی ہیں وہ آوازیں یہاں پہنچ رہی ہیں، اور جو باتیں یہاں ہو رہی ہیں وہ آوازیں وہاں پہنچ رہی ہیں۔ اب سوچ سکتے ہیں کہ ایک ننھے شہزادے کا انتقال ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا اس وقت ایک ننھے بچے کی موت پر جشن منا رہا ہے۔ اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی، کتنا بڑا صدمہ پہنچا ہے۔ اس کیفیت میں ایک روایت کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں اس تفصیل کو۔ اس کیفیت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے موجود ہیں، اور اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پریشانی کی کیفیت میں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر جھکا لیتے ہیں، وحی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، سر جھکاتے ہیں،
پھر سر اٹھاتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر تبسم کی کھلکھلاہٹ نظر آتی ہے، حضور مسکرا رہے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت مجھ پر ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے تمام دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ہر اس چیز سے زیادہ پیاری وہ صورت ہے۔ وہ صورت کون سی ہے؟ وہ سورہ کوثر ہے۔ حضور کو سورہ کوثر سے پیار ہے، کیونکہ سورہ کوثر نے حضور کو خوش کر دیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب میں نے بیٹا لیا ہے، یہ نہ دیکھ لیا کیا ہے، یہ دیکھ دیا کیا ہے۔ محبوب یہ جسمانی بیٹا ایک لیا ہے، لیکن تو دیکھے گا 1400 سال بعد بھی بنگلہ دیش کی گلیوں میں تیرے روحانی فرزند بنگلہ دیش کو چمکائیں گے اور تیری عظمتوں کے ترانے الاپیں گے۔ کوثر عطا کیا ہے۔ تو محبوب خوش ہو رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، صحابہ حضور کے چہرے پر مسکرا۔ اسی لیے ہمارے صوفیاء کہتے ہیں اگر آپ ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہیں، اینگزائٹی کے شکار ہیں، اعصابی تناؤ یا ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہیں، یہاں تک کہ بائیپولر کے مرض میں مبتلا ہیں، تو ایک کام کر لیں، ایک ورد یاد کر لیں، ایک وظیفہ یاد کر لیں۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ وظیفہ یہی ہے کہ یہ تصور باندھے کہ یہ وہ صورت ہے جس نے حضور کو خوش کر دیا۔ یہ وہ صورت ہے جب نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر تبسم کی کھلکھلاہٹ تھی، حضور مسکرا رہے تھے۔ اس صورت نے حضور کو خوش کر دیا ہے، تو اس صورت کو پڑھیں اور اس صورت کو یاد کریں۔ کیا سننے آپ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ سین کی بھی صورت ہوتی ہے، صاد سے بھی صورت ہوتی ہے۔ اس صورت کی تلاوت کریں اور اس صورت کا تصور باندھیں۔ صورت کا تصور، صورت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور باندھ کر اس صورت کی تلاوت کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر تبسم کی کھلکھلاہٹ کا تصور کریں کہ حضور پر جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضور مسکرا رہے تھے۔ حضور کی مسکراہٹ کا تصور باندھ کے کثرت سے سورۃ الکوثر پڑھتے رہیں، اللہ جل وعلا ڈپریشن کے مرض سے آپ کو آزاد کر دے گا۔ ڈپریشن ختم ہو جائے گا، اینگزائٹی ختم ہو جائے گی، اعصابی تناؤ ختم ہو جائے گا، ذہنی دباؤ ختم ہو جائے گا۔ کوئی بھی آپ کے گھر میں کوئی مرد ہو، کوئی بچہ ہو، کوئی عورت ہو ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہے، اسے کہو حضور کی صورت کو یاد کرتے رہو، حضور کے چہرے پر تبسم کی کھلکھلاہٹ کا تصور باندھ کے یہ صورت پڑھو، ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ یہ نوازشیں، یہ عنایتیں، غم دو جہاں سے چھڑا دیا، غم مصطفیٰ تیرا شکریہ مجھے جینا مرنا سکھا دیا۔ مصطفیٰ تیرا شکریہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو۔ نہیں اعلیٰ حضرت کو نہیں سننا چاہتے، ٹھیک ہے میں کچھ اور پڑھتا ہوں۔ پتہ ہی نہیں چل رہا یار، میں محسوس ہی نہیں کر رہا، مجھے محسوس ہونا چاہیے، پتہ چلے نا۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے، جب یاد آ گئے سب غم بلا دیے۔ تو ان کی زلفوں کا تصور کریں، ہاں آقا کے گالوں کا تصور کریں، آقا کے نینوں کا تصور کریں، آقا کے علم نشرح کے سینے کا تصور کریں، مازاق کے سرخ ڈوروں کا تصور کریں، والفجر کے گالوں کا تصور کریں، آقا کے ہونٹوں کا تصور کریں، یاسین کی چمک والے دانتوں کا تصور کریں، آقا کی مسکراہٹ کو یاد کر کے سورہ کوثر پڑھیں، اللہ تعالیٰ ہر غم سے آزاد فرما دے گا، سب غم دور ہو جائیں گے۔ تو یہاں سورہ کوثر کا ذکر ہے، سورہ کوثر کیسے غموں سے آزاد کر دیتی ہے۔ تو سورہ کوثر کے فوراً بعد سورہ الکافرون ہے، سورہ کوثر کے بعد سورہ الکافرون ہے، پھر اس کے بعد سورہ النصر ہے، یہاں مدنی زندگی کا آغاز، پھر دشمنوں کی تباہی تبت یدا ابی لہب وتب، پھر سورہ اخلاص ہے، پھر یہاں توحید کا ذکر ہے اور توحید کی مکمل وضاحت کہ صرف اللہ سے مدد مانگو، قل اعوذ برب الفلق، حقیقی مددگار ہم اسی کی پناہ میں آتے ہیں، وہ اللہ جل وعلا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو عروج دے،
جب انسان کو یقین ہوتا ہے نا، اپنے آقا کی عظمتوں کے ترانے الاپتا ہے، ڈٹ کے ترانے الاپتا ہے، بیان کرتا ہے اللہ نے ہمارے آقا کو سب کچھ عطا فرمایا۔ جب آقا پر اللہ کی عطاؤں کا یقین ہوتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرفات، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت، طاقت اور عظمت کا یقین ہو جاتا ہے اور عظمت کو بیان کرتا ہے، تو پھر اللہ جل وعلا توحید کا پرچم بلند کرتا ہے۔ تو توحید کا پرچم بلند ہوتا ہے جب غیر مسلم اسلام کے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے کہ میں کسی سمجھوتے یا کمپرومائزیشن کا شکار نہیں ہوتا۔ کافر کو کافر کہتا ہے، کہتے ہیں لکم دینکم ولی دین، میں کسی مصلحت کا شکار نہیں ہوں گا، میں اسلام کو مانتا ہوں، عقیدہ اہل سنتی والجماعت کو مانتا ہوں، کسی قسم کے بد عقیدہ کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گا، اس کے قریب نہیں جاؤں گا اگر گستاخ ہے تو۔ ہر قسم کی سنے کلیت سے بچتا ہے، ہر قسم کی مصلحت سے بچتا ہے، حق کا بیان کرتا ہے اور ڈنڈے کی چوٹ پہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے لکم دینکم ولی دین۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ جب آپ اصولوں میں پختہ رہتے ہیں پھر لوگ خود بخود آپ کے پیچھے چلتے ہیں، یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور پھر دشمن ختم ہو جاتے ہیں اور پھر توحید کا پرچم بلند ہوتا ہے۔ ہاں اسلام نافذ ہوتا ہے لیکن پھر فرمایا اسلام نافذ ہوگا لیکن یاد رکھنا دشمن حملے کرتے رہیں گے۔ دو قسم کے حملے ہیں، اس کے بعد بھی یہ نہ سمجھنا کہ اب دشمنوں کے حملے ختم ہو جائیں گے۔ ایک حملہ باہر سے ہے، ایک اندر سے ہے، اس کا جواب ہے قل اعوذ برب الفلق میں اور قل اعوذ برب الناس میں۔ ایک وسوسے ہیں، انسان وسوسوں کا شکار ہوتا ہے، اور ایک جادو کے حملے ہیں، شیاطین کے حملے ہیں۔ آج اسلام دشمن طاقتیں، زائنسٹ موومنٹس، صہیونی طاقتیں الومناٹی کے ذریعے، فری میسنری کے ذریعے، سیٹنسٹ موومنٹ کے ذریعے مسلمانوں کے ایمان پر حملہ کر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو وسوسوں سے بھی بچانا ہے اور خارجی حملوں سے بھی بچانا ہے، اور ان کو بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک روایت ہے کہ انسان کو کھانے اور پانی پینے سے بھی زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ان دو صورتوں کی ضرورت ہے، سورہ فلق اور سورۃ الناس۔ جو شخص ہر روز 11 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتا ہے، اللہ جل وعلا اسے وسوسوں سے بھی آزاد کر دیتا ہے اور جنات اور شیاطین اور جادو کے حملوں سے بھی بچا لیتا ہے۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ اب اسلام نافذ ہو گیا، توحید کا پرچم بلند ہو گیا، قل هو اللہ احد آپ نے کہہ دیا، اسلام کا پرچم بلند ہو گیا، اب سوچیں بس سب خیر ہے، نہیں، دشمن پھر بھی حملے کریں گے، ان کے حملے جاری رہیں گے، اور پھر مدد طلب کرنی ہے اللہ سے۔ کن صورتوں کے ذریعے؟ سورہ الفلق اور سورہ الناس کے ذریعے۔ اور پھر بھی یہ نہیں کہ ختم ہو گیا۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قرآن کی تلاوت کرتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الناس کو مکمل کرنے کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کیوں؟ اس میں ایک پیغام ہے، یعنی جب بھی قرآن مکمل ہو جاتا تو چند آیتیں بعد والی صورت کی، پہلی صورت کی سورۃ الفاتحہ کی بھی پڑھ لیتے۔ اس میں پیغام یہ ہے کہ قرآن کا مطالعہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ کبھی کوئی نہ سمجھے میں نے قرآن پڑھ لیا ہے، میں نے تفسیر پڑھ لی ہے۔ قرآن کریم کتاب الہی، اسرار و غوامض کی کائنات ہے، اس میں ایسے ایسے میسیجز ہیں، جتنا مطالعہ کرتے جائیں اتنا انسان سمجھتا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں جانا، میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا، میں نے کچھ بھی نہیں سمجھا۔ قرآن کا مطالعہ جاری رہے، قرآن سے تعلق ہمارا ہمیشہ رہے۔ اس جہل کا ہے دانش ٹھکانا کچھ بھی، دانش نے کیا دل کو نادانا کچھ بھی۔ ہم جانتے تھے علم سے کچھ جانیں گے، جانا تو یہ جانا کہ نہ جانا کچھ بھی، جانا تو یہ جانا کہ نہ جانا کچھ بھی۔ ہر بات پہ کہتا تھا من نمی دانم، سچ بات ہے اکبر بڑا عالم تھا۔ عالم وہی ہوتا ہے جو کہتا ہے میں نے کچھ نہیں جانا۔ قرآن کا مطالعہ ختم نہیں ہوتا، اسی لیے اور دیکھیں قرآن کریم کی آخری سورت کا سورہ فاتحہ سے کیا تعلق ہے؟ قل اعوذ برب الناس، یہاں پر کیا اللہ نے ارشاد فرمایا؟ رب، برب الناس۔ اور سورہ الفاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین، آخری سورت میں رب، اور سورہ فاتحہ میں بھی رب۔
کل اعوذ یہ قرآن کریم کی آخری صورت کا پہلی صورت کے ساتھ ربط بیان کر رہا ہوں. قرآن کریم کی آخری صورت کا پہلی صورت کے ساتھ ربط کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس الحمد للہ رب العالمین. قل اعوذ برب الناس کے بعد کیا ہے؟ حافظ تو نہیں بیٹھے نا یہاں پر، سارے عالم بیٹھے ہیں. کیا ہے؟ سارے بولے نا، بڑی تعداد میں حافظ بیٹھے ہیں. مجھے پتہ ہے بنگلہ دیشیوں کے حافظ بڑے مضبوط ہوتے ہیں. قل اعوذ برب الناس ملک الناس. یہ دیکھیں، قل اعوذ برب الناس الحمد للہ رب العالمین ملک الناس مالک یوم الدین مالک یوم الدین الہ الناس ایاک نعبد و ایاک نستعین. الہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے کہ وہی عبادت کا لائق ہے. جو عبادت کا لائق ہو اسے الہ کہتے ہیں. فرمایا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے. یہ آخر کا شروع سے تعلق ہے. یہ قرآن کے اسرار اور غوامض ہیں. اس پر میں بات کرتا چلا جاؤں تو پھر وہ عشق و محبت کی باتیں رہ جائیں گی. لیکن آپ اہل محبت ہیں، اہل عشق ہیں، لیکن قرآن سے ہمارا تعلق ہے، حضور کے فرمان سے ہمارا تعلق ہے. اس سے ہمیشہ مربوط رہنا ہے. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا. اب الکوثر کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ بہت سارا کلام ہے. کسی نے کہا اس سے مراد قرآن ہے، کسی نے کہا اس سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، کسی نے کہا کہ اس سے مراد حضور کی شفاعت ہے. بہت ساری تفسیر ہے، بہت سارے اقوال ہیں. اور ایک اصول ہے، اصول یہ ہے کہ التنسیس لا يدل على التخصیص، کہ اگر کسی آیت کے حوالے سے کسی مفسر کا ایک قول مل جائے تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ تفسیر اسی تک محدود ہے. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے خوارج کے جواب میں رد میں فرمایا تھا ان القرآن حمال الاوجہ، قرآن کریم کی آیات کے متعدد معنی ہوتے ہیں اور ہر معنی درست ہو سکتا ہے. اگر کسی منصوص آیت کے خلاف نہ ہو، صریح قطعی آیت کے خلاف نہ جائے یا کسی اجماعی مسئلے کے خلاف نہ جائے تو وہ ممکن ہوتا ہے. اس پر بے شمار اقوال ہیں. کسی نے کہا الکوثر سے مراد فقط حوض کوثر ہے، لیکن امام مجاہد ارشاد فرماتے ہیں الکوثر کا معنی ہے ای الخیر کلہ، یعنی ہر خیر کا کل عطا فرمایا. اچھا الکوثر پر ذرا غور کر لیتے ہیں. الکوثر ہے کیا؟ الکوثر کا معنی کیا ہے؟ الکوثر یہ فوعل کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے. یہ مبالغہ ہے، ایگزاجریشن ہے، فوعل کے وزن پر. دیکھیں ہم علم بلاغت میں پڑھتے ہیں کہ واو جو ہے یہ یا سے قوی ہوتا ہے، واو میں یا سے زیادہ قوت ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے کثیر، ایک ہوتا ہے کوثر. کثیر میں بھی کثرت ہے لیکن جو کثرت کوثر میں ہے وہ کثیر میں نہیں ہے. واو میں قوت ہے زیادہ، کثیر سے زیادہ ہے. ایک اور فرق ہے کثیر اور کوثر میں. کثیر اچھے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، برے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن کوثر فقط اچھے کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں نا، آپ کہیں فلاں کے پاس کثیر نیکیاں ہیں، درست ہے. فلاں کے پاس کثیر گناہ ہیں، یہ بھی درست ہے. فلاں کے پاس کثیر حلال مال ہے، صحیح ہے. فلاں کے پاس کثیر حرام مال ہے، پھر بھی صحیح ہے، کیونکہ کثیر اچھے اور برے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن کوثر فقط اچھے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے فلاں کے پاس گناہوں کا کوثر ہے، نہ، کیونکہ کوثر فقط اچھے کے لیے استعمال ہوتا ہے. محبوب کی شان کو بیان کیا تو کثیر نہیں فرمایا، الکوثر فرمایا، الکوثر فرمایا. اب دیکھیے الکوثر ہے کیا؟ ایک ہوتا ہے قلیل. قلیل کی ضد ہے کثیر. قلیل کی ضد کیا ہے؟ کثیر. کثیر کے بعد آتا ہے اکثر. اکثر کے بعد ایک مبالغے کا صیغہ ہے، فعال کے وزن پہ آتا ہے، کثار. اور ایک وزن ہے کثار، فعال کے وزن پر. اور اس کے بعد آتا ہے کوثر، اور کوثر کے بعد آتا ہے الکوثر. الکوثر. اب تھوڑا اس کا ایکو بڑھائیں گے، اگر اس میں جان پیدا کریں گے. آواز میری ذرا بند ہے تو اعلیٰ حضرت کے اشعار پھر مجھے آئیں گے نا، اور مجھے آواز بلند بہت کرنی پڑ رہی ہے ابھی. ہاں، تو ایک ہوتا ہے قلیل. قلیل کے بعد اس کی ضد کیا ہے؟ کثیر. کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرہ. تو قلیل کی ضد کیا ہے؟ کثیر ہے. ایک ہوتا ہے قلیل، یہ اس کے لیے جو کہتا ہے میں اپنی انگلیوں پہ شمار کروں گا، بتاؤں گا اللہ نے محبوب کو کتنا دیا کتنا نہیں دیا، میں جانتا ہوں اتنا علم غیب دیا اتنا نہیں دیا، اس اعتبار سے نور ہیں اس اعتبار سے نور نہیں ہے، اتنے تصرفات دیے اتنے تصرفات نہیں دیے، ان کا جواب ہے. ایک ہوتا ہے قلیل، ایک ہوتا ہے کثیر.
کثیر کے بعد ہے اکثر، پھر کہا جا سکتا ہے کسار یا کسار، پھر کہا جا سکتا ہے کوثر، اور کوثر کے بعد ہے الکوثر، جو بڑی رونت اور بڑے تکبر سے کہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کے کچھ باتوں کو جانتے ہیں لیکن سب باتوں کو نہیں جانتے، ہمیں نہیں جانتے، علوم خمسہ نہیں جانتے۔ اللہ نے علم ما کان و ما یکون نہیں عطا فرمایا، کچھ عطا فرمایا۔ اپنی انگلیوں پر جو شمار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اتنا دیا، اتنا نہیں دیا، اتنے اختیارات دیے، اتنے نہیں دیے، اتنے تصرفات دیے، اتنے نہیں دیے، میں کہتا ہوں تو اپنی انگلیوں پر اللہ کی عطاؤں کو شمار کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ تو شمار کر سکتا ہے، تو گن سکتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کتنا دیا، کتنا نہیں دیا۔ میں تجھ سے پوچھتا ہوں تو اللہ کے الکوثر کو کیسے شمار کر سکتا ہے؟ تجھ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تو اللہ کے قلیل کو شمار کر سکتا ہے کہ اللہ کا قلیل کتنا ہے؟ اللہ کے ہاں قلیل کتنا ہے؟ قرآن نے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، محبوب فرما دیجئے اس ساری دنیا میں جو کچھ ہے اللہ کے ہاں قلیل ہے۔ ساری دنیا میں جو کچھ ہے اللہ کے ہاں کیا ہے؟ قلیل ہے۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ جب دنیا آخرت کے مقابلے میں آئے تو اس سے مراد فقط یہ زمین نہیں ہے، فقط یہ زمین نہیں ہے، پھر اس میں سب کچھ ہے، ساری کائنات ہے، ساری یونیورس ہے۔ اور یہ یونیورس کتنی بڑی ہے، آپ کو کیا اس کا علم ہے؟ یہ ہم جس زمین پر رہتے ہیں یہ تو ایک چھوٹی سی زمین ہے، ایک چھوٹا سا پلانٹ ہے۔ آپ اپنے سولر سسٹم پر غور کریں، نظام شمسی پر غور کریں، اور پھر اپنی گیلیکسی، اپنی کہکشاؤں پر غور کریں، صرف اس ملکی وے پر غور کریں، یہ کتنی بڑی ہے، یہ ایک کہکشاں کتنی بڑی ہے۔ ایک وویجر 1 1977 میں ایک اسپیس کرافٹ کو امریکہ میں فلوریڈا سے ناسا نے بھیجا تھا 1977 میں، صرف اس لیے کہ وہ دیکھے کہ اوپر کیا مخلوقات ہیں، اور اس میں پھر کچھ ریکارڈنگز بھی بھیجی۔ اس کی رفتار کتنی تھی؟ ایک سیکنڈ میں 17 کلومیٹر کی رفتار پر وہ پرواز کر رہا ہے، ابھی بھی پرواز کر رہا ہے۔ ایک وویجر 1 بھیجا گیا تھا، اس کے بعد وویجر 2 وہ اگست کے مہینے میں بھیجا گیا تھا 1977 میں، ابھی بھی اس کی پرواز جاری ہے۔ اس رفتار سے اگر اس کی پرواز جاری رہے، یعنی ایک سیکنڈ میں 17 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے اس کا سفر جاری ہے، اگر یوں ہی اس کا سفر جاری رہے تو اسے 190 ملین سال لگیں گے صرف اس ملکی وے سے باہر نکلنے کے لیے۔ 190 million years it would take just to go out of the Milky Way, just one galaxy. And how many galaxies are there in the world? یہ ایک کہکشاں ہے ہماری ملکی وے۔ اس رفتار سے اگر وہ سفر جاری رکھے تو 190 ملین سال لگیں گے صرف اس سے باہر نکلنے کے۔ اور پوری دنیا میں معلوم کائنات میں نون یونیورس، وہ یونیورس جو آبزرویبل ہے، جسے اسٹرانومرز نے ابھی دیکھا ہے، اس سے آگے کیا ہے اللہ جانتا ہے، اللہ کا حبیب جانتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جسے اسٹرانومرز نے ابھی دیکھا ہے، اس میں اس ایک کہکشاں جیسی 2 ٹریلین کہکشائیں، یہ ایک کہکشاں ملکی وے۔ اس کو بھیجا کیوں گیا تھا؟ اس میں کچھ ریکارڈنگز رکھی گئی کہ انسان کیسے بات کرتے ہیں۔ اس میں بنگلہ دیشی زبان میں ہیلو کہنے کی آواز بھی ریکارڈ ہو گئی، اردو میں بھی آپ کا کیا حال ہے یہ بات ریکارڈ کر دی، انگلش میں، عربی میں، 55 زبانوں میں آوازیں ریکارڈ کی گئی، اور زمین کی تصویریں نکالی گئی کہ زمین میں جہاز بھی ہوتے ہیں، گاڑیاں یوں چلتی ہیں، تاکہ یہ جب اسپیس کرافٹ آسمانوں میں جائے اور اگر کسی اور پلانٹ میں کوئی زندگی کی کا تصور ہے، کوئی مخلوقات بستی ہیں، تو اگر ان کی ملاقات ان سے ہو جائے، اس اسپیس کرافٹ سے وہ ملیں، تو اس کے اندر سے وہ ریکارڈنگز دیکھیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ زمین پر لوگ کیسے بستے ہیں۔ یہ ان کا ایک تصور تھا، یہ ان کا ایک خیال تھا۔ ہم اس کا انکار کر سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں بھائی قرۂ نور بھی ہے، پھر قرۂ نار بھی ہے، پھر آگے جانا ممکن ہے یا نہیں، یہ اور ڈسکشن ہے۔ ہم اسٹرانومرز کی زبان میں بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، ان کا کیا خیال تھا۔ تو یہ وویجر 1 انہوں نے بھیجا، اور پھر ان کے نزدیک اس کا سفر ابھی جاری ہے۔ اس نے وہاں سے تصویریں بنائی، زمین کی تصویریں بنا کر انہوں نے بھیجی، وہ وہاں سے ڈیٹا بھیج رہے ہیں، یعنی وہ جو وویجر 1 ہے وہ ڈیٹا بھیجتا ہے زمین پر تاکہ زمین والوں کو پتہ چلے، وہاں سے تصویریں بنا کر بھیجتے ہیں۔ اور یہاں سے جو آوازیں بھیجی گئی کہ اگر وہاں کوئی مخلوق بستی ہے، کیونکہ اللہ کی مخلوق تو بہت بڑی ہے۔ غوث اعظم نے کیا فرمایا تھا؟ غوث اعظم نے کیا فرمایا تھا کہ میں نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر کیا دیکھا؟
نظر تو الا بلاد الارض فرمایا یا بلاد اللہ فرمایا؟ بلاد اللہ فرمایا. یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر زمین کے شہروں کو دیکھا، نہیں، فرمایا اللہ کے تمام شہروں کو دیکھا ہے. یعنی غوث پاک فقط اس زمین کے شہروں کو نہیں دیکھتے، وہ بغداد میں ہیں تو یہ کہتا ہے بنگلہ دیش والوں کو دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے، ہندوستان والوں کو دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے، برطانیہ والوں کو دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے. وہ بغداد میں ہیں تو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا عقل کے اندھے، عقل کے ناخن لے، تو نے غوث پاک کے تصرفات کو جانا ہی کہاں ہے، سمجھا ہی کہاں ہے؟ تو ابھی اس چکر میں ہے کہ زمین کے شہروں کو جانتے ہیں یا نہیں، دیکھتے ہیں یا نہیں. انہوں نے زمین کے شہروں کا ذکر نہیں کیا. وہ فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ، میں نے اللہ کے شہروں کو دیکھ لیا. یعنی زمین میں جو بستا ہے اسے بھی جانتا ہوں، آسمان میں جو بستا ہے اسے بھی جانتا ہوں، میں ملکی وے کو جانتا ہوں، میں ساری کہکشاؤں کو جانتا ہوں، سارے سیاروں کو جانتا ہوں، سارے ستاروں کو جانتا ہوں. یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ تو خدمتگاروں کا مقام ہے، یہ تو غوث پاک کا ہے جو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ ہیں. تو حضور کی شان کا عالم کیا ہوگا، میرے آقا کا مقام کیا ہوگا. تو یہ دنیا ہے. جب دنیا آخرت کی ضد میں آئے تو اس سے مراد ساری دنیا ہے جو کہتا ہے میں جانتا ہوں اللہ نے اپنے حبیب کو کتنا عطا کیا، کتنا نہیں عطا کیا. میں کہتا ہوں دنیا تو بہت بڑی ہے، جب آخرت کے مقابلے میں آئے تو وہ بہت وسیع ہے، بہت بڑی ہے. تو کہتا ہے میں شمار کر سکتا ہوں اللہ نے اپنے حبیب کو کتنا دیا، کتنا نہیں دیا. میں تجھ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں دنیا تو بہت بڑی وسیع ہے، زمین تو بہت وسیع ہے، کیا تو فقط اپنے بنگلہ دیش کی اشیاء کو شمار کر سکتا ہے؟ کیا فقط بنگلہ دیش کی اشیاء کو شمار کر سکتے؟ بنگلہ دیش بھی بہت وسیع ہے بھائی. کیا تو اپنے شہر، اس علاقے کا نام کیا ہے؟ حاجی پارہ. کیا حاجی پارہ کی چیزوں کو تو شمار کر سکتا ہے؟ اس حاجی پارہ آپ کے اس علاقے میں پرندے کتنے ہیں، زمین میں رینگنے والے کیڑے کتنے ہیں، چیونٹیاں کتنی ہیں، مٹی کتنی ہے، مٹی کے ذرات کتنے ہیں، درخت کتنے ہیں، درختوں پر پتے کتنے ہیں، سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں کتنی ہیں، آسمان میں پرواز کرنے والے پرندے کتنے ہیں. تم دکان میں چلے جاؤ، دکان میں اناج کتنا ہے بھائی، چاول کتنا ہے، گندم کتنا ہے، سیب کتنے ہیں، مالٹے کتنے ہیں. کیا تم ان تمام چیزوں کو اپنی انگلیوں پر شمار کر سکتے ہو؟ میں کہتا ہوں زمین کا آپ کا یہ حاجی پارہ، یہ شہر تو بہت وسیع ہے، تو اپنے گھر کی اشیاء کو شمار نہیں کر سکتا. تیرے گھر میں کیا کیا چیزیں ہیں تو اپنے جسم کی اشیاء کو شمار نہیں کر سکتا. تیرے جسم پر بال کتنے ہیں، تیرے گھر میں مٹی کے ذرات کتنے ہیں، تو نہیں شمار کر سکتا کہ تیرے گھر میں کتنی کتنی چیزیں ہیں. تو کہتا ہے میں جانتا ہوں اللہ نے اپنے حبیب کو کتنا دیا، اتنا دیا، اتنا نہیں دیا. تو اپنی انگلیوں پر شمار کرنے کی کوشش کرتا ہے. ارے عقل کے اندھے، یہ تو اپنا بنگلہ دیش ہے، بنگلہ دیش کی چیزوں کو شمار نہیں کر سکتا تو پوری زمین کی اشیاء کو کیا شمار کرے گا؟ جب پوری زمین کی اشیاء کو شمار نہیں کر سکتا تو اس کائنات کی اشیاء کو کیا شمار کرے گا؟ اس ملکی وے کی اشیاء کو کیا شمار کرے گا؟ ان پلانٹس کو کیا شمار کرے گا؟ ان کہکشاؤں کو کیا شمار کرے گا؟ ان آسمانی ستاروں کو کیا شمار کرے گا؟ جب تو اپنے گھر کی اشیاء کو شمار نہیں کر سکتا تو پوری دنیا کی اشیاء کو کیا شمار کرے گا؟ اور اس دنیا میں جو کچھ ہے اللہ نے فرمایا کل متاع الدنیا قلیل. فرما دیجئے اس ساری دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے نزدیک قلیل ہے، قلیل. تجھ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں ارے عقل کے اندھے کچھ تو غور کر لیتا. تو اللہ کے قلیل کو شمار نہیں کر سکتا تو اللہ کے کثیر کو کیا شمار کرے گا؟ جب تو اللہ کے قلیل کو شمار نہیں کر سکتا تو اللہ کے کثیر کو کیا شمار کرے گا؟ جب اللہ کے کثیر کو شمار نہیں کر سکتا تو اللہ کے اکثر کو کیا شمار کرے گا؟ جب اللہ کے اکثر کو شمار نہیں کر سکتا تو اللہ کے کسار کو کیا شمار کرے گا؟ جب اللہ کے کسار کو شمار نہیں کر سکتا تو اللہ کے کوثر کو کیا شمار کرے گا؟ اور جب اللہ کے کوثر کو شمار نہیں کر سکتا تو پھر آمنہ کے لال کے الکوثر کو کیا شمار کرے گا؟ اور یہ نہیں فرمایا اللہ نے یہ نہیں فرمایا انا اعطیناک القلیل، نا، اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر. محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا ہے. تو اللہ کے قلیل کو نہیں سمجھ سکتا، آمنہ کے لال کو جو اللہ نے الکوثر عطا فرمایا اسے کیا سمجھے گا؟ اور الکوثر ہے کیا؟
امام مجاہد فرماتے ہیں اے الخیر کلہ. ہاں اب الکوثر سے حوض کوثر بھی مراد ہو سکتا ہے، لیکن حوض کوثر اس وسیع الکوثر میں شامل ہے، اس کا ایک فرد ہے، ایک کمپوننٹ ہے. سعید بن جبیر سے پوچھا گیا نا ان الناس یزعمون انہ نہر فی الجنہ، کہ کوثر سے مراد، لوگ تو کہتے ہیں، لوگوں کا زعم یہ ہے کہ جنت کی ایک نہر ہے. فرمایا النہر فی الجنت من الخیر الذی اعطاہ ایاہ، وہ جو جنت کی نہر ہے نا وہ اس خیر کا حصہ ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے. الکوثر تو بہت وسیع ہے، اور وہ جو کوثر ہے نا حوض کوثر، سبحان اللہ، وہ حوض کوثر کیا ہے؟ صرف اس کے حسن پر بات کرنا شروع کر دیں تو پوری رات بیت جائے. صرف حوض کوثر جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے. تو ایسا کرتے ہیں، ایک تو یہ آج یہ حوض کوثر سے کچھ فیض آج ہم حاصل کرتے ہیں. اس کا ایک طریقہ یہ ہے، ابن جریر نے اور ابن کثیر نے بھی اس روایت کو نقل کیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اب یہ آخرت کا منظر ہے، اگر حوض کوثر سے مراد عند الموقف جو حوض ہے وہ ہے یا جنت والا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس دنیا میں رہ کر بھی اس وقت اپنی زندگی میں اس حوض کوثر کے تم مزے لے سکتے ہیں. کیسے؟ آج کی اس محفل میں، اس خوبصورت بزم تفسیر قرآن میں آج آپ کو ایک تحفہ دیتے ہیں. وہ تحفہ کیا ہے؟ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں. سب کر رہے ہیں، دیکھیں آپ پیر صاحب آپ کے کر رہے ہیں تو آپ بھی کر رہے ہیں سارے. حضرت تھوڑا سا میں بھی ڈالتا ہوں، آپ بھی ڈال دیں، کانوں میں انگلیاں ڈال لیں. کچھ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آئے گی تھوڑا سا دبائیں. کچھ شاں شاں کی آواز آتی ہے جب آپ دبائیں نا، آتی ہے نا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ آواز حوض کوثر کے پانی کی ہے، یہ وہاں کے گرتے ہوئے پانی کی ہے. ابن کثیر نے اس کو روایت کیا ہے. دارقطنی نے اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بیان کیا ہے. اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالیں جو اس وقت آپ کو آواز آتی ہے، کہا یہ آواز حوض کوثر کے گرتے ہوئے پانی کی آواز ہے. اب ذرا پھر ایک مرتبہ ڈال کے ذرا لطف اندوز ہوں، دبا کے آواز کو سنیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہماری امی نے بتایا ہے، مومنین کی ماں نے یہ بتایا ہے، یہ حوض کوثر سے آواز آ رہی. یہ وہ حوض کوثر ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے گرد میرے 4 یار ہیں، میرے 4 صحابہ ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. فرمایا اگر کوئی کسی صحابی سے بغض رکھتا ہو، کوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جس جگہ کھڑے ہیں حوض کوثر کے ارد گرد، کوئی وہاں سے پانی لینے کی کوشش کرے لیکن مولا علی کا گستاخ ہو تو صدیق اکبر اسے آگے نہیں جانے دیں گے. اگر کوئی مولا علی کا گستاخ ہو اور صدیق اکبر کے پاس جائے، یا صدیق علی سے میرا کوئی تعلق نہیں، آپ مجھے جانے دے، صدیق اکبر اسے جانے نہیں دیں گے. اور اگر کوئی مولا علی کا گستاخ ہو تو عمر فاروق بھی نہیں جانے دیں گے، عثمان غنی بھی نہیں جانے دیں گے. اور اگر کوئی صدیق کا گستاخ ہو اور علی سے پیار کا دعویٰ کرے کہ مولا علی میں تو آپ سے پیار کرتا ہوں، صدیق سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تو مولا علی بھی نہیں جانے دیں گے. حوض کوثر سے فیض اسے ہی ملے گا، کوثر کا پانی اسے ہی ملے گا جو صدیق سے بھی پیار کرتا ہے، فاروق سے بھی پیار کرتا ہے، عثمان سے بھی پیار کرتا ہے، مولا علی سے بھی پیار کرتا ہے. ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل سنت ہیں، ہم 4 سے پیار کرتے ہیں، ساروں سے پیار کرتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہم 4 یاروں کو، سارے یاروں کو مانتے ہیں. سب کا کسی کی بے ادبی ہم برداشت نہیں کرتے. تمام صحابہ، تمام اہل بیت اطہار سے ہم پیار کرتے ہیں. تو میں کیا عرض کر رہا تھا، اب یہ باتوں سے باتیں نکل رہی ہیں. ہاں تو وہ ایک بات آج کا تحفہ آپ کو ملا کہ کانوں میں انگلیاں ڈال کے اس سے بھی لطف اٹھایا کریں. وہاں کی آوازیں سننا چاہتے ہیں تو یہ آوازیں آپ کو، یہ الکوثر کا فیض ہے. انا اعطیناک الکوثر. اب الکوثر ہے کیا؟ امام مجاہد فرماتے ہیں اے الخیر کلہ، ہر خیر کا کل عطا فرمایا. امام مجاہد کون ہیں؟ یہ مفسر قرآن ہیں، یہ تابعی ہیں، یہ وہ شخص ہیں جن کا انتقال سجدے میں ہوا. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے تفسیر قرآن پڑھی، اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے براہ راست میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی تفسیر پڑھی. یہ وہ تابعی ہیں، یعنی انہوں نے ابن عباس سے سیکھا، ابن عباس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا.
یہ کہتے ہیں، ابن تیمیہ جیسا شخص کہتا ہے اگر تمہیں قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر پر امام مجاہد کا قول مل جائے فحسبک، تمہارے لیے کافی ہے۔ یہ امام مجاہد کہتے ہیں۔ الکوثر کا معنی ہے ای الخیر کلہ، ہر خیر کا کل عطا فرمایا، کسی خیر کا باز نہیں عطا فرمایا۔ ہر وہ چیز جس میں اچھائی ہے، بھلائی ہے، اس کا کل عطا فرما دیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتائیے مجھے، کیا جہالت میں خیر ہے؟ کیا جہالت میں خیر ہے؟ ہاں، کس میں خیر ہے؟ علم میں خیر ہے۔ انا آتینا کل کوثر، آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے، میں نے بھی اشارہ کیا ہے، آپ علماء تو پہلے ہی منزل تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ امام مجاہد فرماتے ہیں انا آتینا کل کوثر ای الخیر کلہ، ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا، یعنی ہر خیر کا کل عطا فرمایا، کسی خیر کا باز نہیں عطا فرمایا۔ آپ خود تسلیم کر چکے، علم میں خیر ہے، جہالت میں خیر نہیں ہے۔ اب کوئی عقل کا اندھا کہے اللہ نے حضور کو بعض علوم غیبی عطا فرمائے ہیں، کل علوم غیبی عطا نہیں فرمائے، تو ہم کہتے تم خود کہہ چکے نا کہ جہالت میں خیر نہیں، علم میں خیر ہے۔ امام مجاہد نے فرمایا الکوثر کا معنی کیا ہے؟ ای الخیر کلہ، یعنی ہر خیر کا کل عطا فرمایا۔ تو ماننا پڑے گا اگر علم میں خیر ہے، ہر خیر کا کل عطا فرمایا، تو علم غیب بھی کلی عطا فرمایا، بعض علوم غیبیہ نہیں عطا فرمایا۔ بعض علوم غیبیہ نہیں، ہر خیر کا کل، یعنی علم غیب بھی کل عطا فرمایا۔ اکمال بدن، نورانی بدن، نیچی نظریں سب کی خبریں، نیچی نظریں سب کی خبریں، وہ دکھا کے پون، وہ سنا کے سخن، مورا پھونک گیا سب تن من دھن۔ وہ میرے آقا ہیں ہر خیر کا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں آپ، کیا تاریکی میں خیر ہے یا روشنی میں خیر ہے؟ ہاں؟ تاریکی میں خیر ہے یا روشنی میں خیر ہے؟ نور میں خیر ہے یا اندھیرے میں خیر ہے؟ ہر شخص کہتا ہے نور میں خیر ہے، نور میں خیر ہے نا، اندھیرے میں خیر نہیں ہے۔ کہا میں نور تو مانتا ہوں لیکن نور ہدایت مانتا ہوں، ہدایت کا نور ہے، نور حسی نہیں مانتا، میں نور مانوی مانتا ہوں۔ نور تو مانتا ہوں لیکن جسم تو نور نہیں ہے، ہدایت کا پیغام لے کے آئے، ہدایت کے نور ہیں۔ میں نے کہا نہیں، امام مجاہد فرماتے ہیں ای الخیر کلہ، ہر خیر کا کل عطا فرمایا، کسی خیر کا باز نہیں عطا فرمایا۔ اور آپ خود تسلیم کر چکے، تاریکی میں خیر نہیں، روشنی میں خیر ہے، نور میں خیر ہے۔ جب نور خیر ہے، امام مجاہد فرماتے ہیں انا آتینا کل کوثر ای الخیر کلہ، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا، یعنی ہر خیر کا کل عطا فرمایا، کسی خیر کا باز نہیں عطا فرمایا۔ آپ خود تسلیم کر چکے، نور خیر ہے تو ماننا پڑے گا محبوب کو بعض اعتبار سے نور نہیں، ہر اعتبار سے نور عطا فرمایا، ہر اعتبار سے نور ہے، یعنی محبوب تیری آنکھیں بھی نورانی، تیری زلفیں بھی نورانی، تیرے لب بھی نورانی، لبوں پر تبسم کی کھلکھلاہٹ بھی نورانی۔ محبوب تو عالم بیداری کا بھی نور، تو عالم خواب کا بھی نور، تیرا چلنا بھی نورانی، تیرا بیٹھنا بھی نورانی، تیرا اٹھنا بھی نورانی، تیرا آنکھیں کھولنا بھی نورانی، تیرے لبوں سے نکلتے ہوئے الفاظ بھی نورانی، الفاظ بھی نورانی، تیری ہر ادا نور، اور تیرا نور ہونا تو کجا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا تو ہے، عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ محبوب ہم نے آپ کو ہر خیر کا کل عطا فرمایا، یعنی جس چیز میں خیر ہے۔ اب بتاؤ محتاج ہونے میں خیر ہے یا مختار ہونے میں خیر ہے؟ مختار ہونے میں خیر ہے نا، محتاجی میں کیا خیر ہے بھائی، مختار ہونے میں خیر ہے۔ امام مجاہد نے فرمایا ای الخیر کلہ، یعنی ہر خیر کا کل عطا فرمایا۔ کہا وہ اختیار دیا، وہ اختیار نہیں دیا جب حیات ظاہری کے ساتھ دنیا میں موجود تھے تو تصرف فرماتے تھے، فلاں تصرف دیا، فلاں نہیں دیا، فلاں اختیار دیا، فلاں اختیار نہیں دیا۔ جب پردہ فرما چکے، اب اختیارات ختم ہو چکے، میں نے کہا یہ کہاں سے تو نے دین پڑھا؟ ہم نے دین حاصل کیا آقا
سے, آقا نے دیا صحابہ کو, صحابہ نے دیا تابعین کو, تابعین نے دیا اتباع تابعین کو, سلف الصالحین سے ہمیں یہ سند ملی, اور اس سند متصل سے ہم تک یہ سبق ملا, ہم تک یہ پیغام پہنچا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو جو دیا, ای الخیر کلہ, ہر خیر کا کل عطا فرمایا, یعنی اختیار دیے تو اختیارات بھی کل. یعنی یہ نہ کہو کہ حضور مختار ہیں لیکن بعض اعتبارات سے نہیں, حضور مختار کل ہے, مختار کل ہے. یعنی محبوب تجھے جو تصرف دیے, ہر چیز کا تصرف دیا. محبوب تو انگلی اٹھاتا ہے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. محبوب تو ہاتھ اٹھاتا ہے ڈوبا سورج افق پہ لوٹ آتا ہے. محبوب تو درخت کی طرف اشارہ کرتا ہے تو درخت وجد کرتا ہوا زمین کو چیرتا ہوا تیرے قدموں میں آ کے کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. محبوب تیری حکومت ہر شے پہ ہے, چاند پر ہے, ستاروں پر ہے, نباتات پر ہے, جمادات پر ہے, حیوانات پر ہے, تمام مخلوقات پر ہے, کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے اختیارات کے تحت ہے. محبوب تجھے اختیار دیا تو کل, تجھے حسن دیا تو کل, تجھے معرفت دی تو کل, تجھے شفاعت دی تو کل, تجھے طاقت دی تو کل, تجھے قوت دی تو کل, تجھے عظمت دی کل, رفعت دی کل, بلندی دی کل, ہر اعتبار سے کل. اور جب بریلی کے کلندر نے اس کل کے فلسفے کو سمجھا تو بریلی کا مجاہد یوں گویا ہوا. احمد رضا نے کہا زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, بدن میں ہے جاں تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. جینا میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں پھپن, پھپن میں دلہن, سزائے مہن پہ ایسے منن, یہ امن و امان تمہارے لیے. عشق محبت, 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 عشق محبت. اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت تصور باندھا, کل کا فلسفہ کیسے سمجھایا. اے الخیر کلہ, ہر خیر کا کل عطا فرمایا, کسی خیر کا باز نہیں عطا فرمایا. کہا جینا میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں پھپن, پھپن میں دلہن, سزائے مہن پہ ایسے منن, یہ امن و امان تمہارے لیے. پھر کل کا فلسفہ کیسے سمجھایا. کہا رسالت کل, امامت کل, سیادت کل, امانت کل, حکومت کل, ولایت کل, خدا کے یہاں تمہارے لیے, خدا کے یہاں تمہارے لیے ہر خیر کا کل عطا فرما دیا, کسی خیر کا باز نہیں عطا فرمایا. یہ انا آتینا کل کوثر کا ایک معنی بھی میں نے بیان کیا ہے, فقط ایک معنی بھی بیان ہوا ہے, اس میں تو بے شمار معانی ہیں. اللہ جل وعلا نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. اچھا عطا کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے عطا کرنا, ایک ہوتا ہے دینا. آتا اور آتا میں فرق ہے. آتا یعطی یہ اور ہے, آتا یہ اور ہے. یہ مولویوں کی بولی ہے, علماء کی اصطلاحات ہیں. اگر سٹیج پر کچھ آپ کو مایوس چہرے نظر آ رہے ہوں تو انہیں نہیں سمجھ آئے گا, کیونکہ یہ کیمبرج یونیورسٹی سے پڑھنے کے بعد بھی لوگ آتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ یار درس نظامی کا سلیبس کیا ہے. ہم تو ایک فن پڑھتے ہیں, یہاں تو 14 فنون پڑھائے جاتے ہیں. تو یہ کچھ لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں انشاءاللہ آسان الفاظ میں بیان کرتا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ اگرچہ باتیں وزنی ہیں لیکن عاشق مصطفیٰ ہیں, اس کا وزن اٹھا لیتے ہیں الحمدللہ. آپ کے چہروں پر مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ الحمدللہ یہ مشکل باتیں بھی آپ سمجھ لیتے ہیں, لیکن یہ علم ہے. ہمارے ہاں تو میں الحمدللہ ویسٹ میں پڑھا ہوں, لیکن جب یہاں ہند و پاک میں آتا ہوں, یہاں سے لوگ کہتے ہیں کہ مجھ سے پڑھنے کے لیے برطانیہ جائیں گے, مجھ سے علوم و فنون پڑھیں گے. میں کہتا ہوں آج بھی تمہاری مسجدوں کا وہ بابا, سیدھا سادہ شخص جس نے کندھے پہ چادر ہے اس کے اور سیدھے سادے تہمت پہنے ہوئے وہ لنگی آپ کہتے ہیں, شاید آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو شاید محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ علوم کی دنیا کا کتنا بڑا بادشاہ ہے. یہاں سے لوگ کیمبرج جاتے ہیں, ہارورڈ یونیورسٹی جاتے ہیں, کیا پڑھنے کے لیے؟ فلسفی پڑھنے کے لیے, فلسفہ. میں کہتا ہوں وہ فلسفہ سارا ہمارے درس نظامی کے مولوی کو پہلے سے آتا ہے. تو مولوی کو چھوٹا ٹائٹل نہیں ہے, مولوی بہت بڑا عالم ہوتا ہے. آج کل تو کسی کو مولوی صاحب کہیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں, کیونکہ عوام نے لفظ مولوی کو اتنا کمزور بنا دیا ہے, اتنا کمزور. مولوی یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے, بہت بڑا ٹائٹل ہے, اس کی قدر کیا کریں.
اور علماء بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کریں کہ اللہ نے جو مقام دیا ہے خودداری اور غیرت کے ساتھ، وقار کے ساتھ حق کو بیان کریں، جہاں بھی جائیں کلمہ حق بیان کریں۔ تو یہ اعطاء اور ایتا میں ایک فرق ہے۔ دیکھیے، میں کسی شخص کو کوئی چیز دیتا ہوں، مثال کے طور پر یہ پیپر ہے، میں ان کو دیتا ہوں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ارشاد محمود صاحب کو میں یہ پیپر دیتا ہوں، تم علامہ شیخ حسن عذری صاحب مجھے کہیں کہ وہ پیپر کہاں ہوا، کہاں گیا، تو میں نے کہا میں نے ان کو دیا، ٹھیک ہے، دیا۔ اس میں ایک امکان ہے کہ دیا ہے تو واپس لے لیا ہوگا، یا انہیں کوئی فون کال کرنی ہے، انہوں نے کہا مجھے اپنا فون دینا، میں نے فون دیا، انہوں نے مجھے ارشاد محمود صاحب نے کہا فون دینا، میں نے فون دیا، انہوں نے کہا آپ کا فون کہا ہے، میں نے کہا میں نے ان کو دیا۔ ایک ہوتا ہے دینا، یہ ایتا ہے، دینا ایتا، اور ایک ہوتا ہے اعطاء، یہ اعطا یؤتی سے ہے، اعطاء باب افعال کا مصدر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دے دینا۔ دینے اور دے دینے میں بہت بڑا فرق ہے۔ میں نے اپنا فون انہیں دیا، انہوں نے پوچھا کہاں گیا، میں نے کہا انہیں دیا ارشاد محمود صاحب کو۔ اچھا دیا تو واپس لے لیا ہوگا نا، تو میں نے اگر کہا دیا تو امکان ہے واپس لے لیا ہوگا، لیکن میں نے کہا بھائی میں نے ارشاد محمود صاحب کو دے دیا، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ تحفہ کر دیا، ہبہ کر دیا، دے دیا۔ اللہ نے نہیں فرمایا محبوب ہم نے آپ کو الکوثر دیا، کہا آتیناک الکوثر، محبوب فقط دیا نہیں دے دیا، اب تیرا ہے تو جو مرضی کر، دے دیا۔ اچھا ایک اور بات بھی یہاں بتا دوں، چونکہ آپ ماشاءاللہ اس علمی نکات سے بھی محظوظ ہو رہے ہیں، تو ایک ہوتا ہے ہبہ، ہبہ کرنا ہوتا ہے تحفہ دینا، ایک ہبہ ہوتا ہے قابل اقالہ، ایک ہوتا ہے ناقابل اقالہ، ایک بالعوض ہوتا ہے، ایک بلا عوض ہوتا ہے۔ ہاں اقالہ وہ ہبہ ہوتا ہے آپ کسی کو دیں تو آپ پھر واپس بھی کلیم کر سکتے ہیں، آپ کورٹ میں جا کے کہہ سکتے ہیں مجھے واپس لینا ہے۔ مثال کے طور پر شیخ عبد المصطفیٰ صاحب، عبید المصطفیٰ صاحب نعیمی نقشبندی حفظہ اللہ تعالی، میں ان کو اپنی مہنگی گاڑی دے دیتا ہوں کہ جو آپ کو میں نے ہبہ کر دی، آپ کو تحفہ دے دیا۔ اب گاڑی تحفہ دینے کے بعد یہ پاسبلٹی ہے ہبہ کرنے کے بعد کہ میں ان سے واپس لے لوں، کہوں کہ پھر مجھے واپس دے دیں، لیکن اگر کوئی بڑی چیز ہبہ کر دی، ہبہ کرنے کے بعد اس کے مقابلے میں کوئی چھوٹی چیز واپس لے لوں تو یہ ہبہ ناقابل اقالہ ہو جاتا ہے۔ میں کہوں کہ آپ مجھے اپنا پین دے دیں، میں نے ان کو اپنی گاڑی دے دی، ایک مہنگی گاڑی ان کو دے دی، ہبہ کر دی، میں نے آپ کو تحفہ دے دیا، لیکن اس کے عوض، اس کے بدلے میں آپ مجھے اپنا پین دے دیں، یہ مجھے اپنا قلم دے دیتے ہیں، تو یہ ہبہ کیسا ہے؟ یہ بالعوض ہے اور ناقابل اقالہ ہے۔ اب میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ مجھے میری گاڑی واپس دیں، کیوں؟ کیونکہ اتنی بڑی چیز دے کر اگر چھوٹی سی چیز بھی لے لی نا، اب میں گاڑی واپس نہیں لے سکتا۔ یہ تو مخلوق کے لیے ہے، لیکن اللہ جل وعلا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما کے اللہ نے ایک پیغام دیا ہے، محبوب میں نے تجھے دیا ہے الکوثر، سارا جہان دے دیا، سب کچھ دے دیا، محبوب میں نے یہ ہبہ کیا ہے، لیکن یہ ہبہ ہے کیسا؟ محبوب تیرے اصولوں کی بنیاد پر، تاکہ تیرے امتی جب علم فقہ پڑھیں گے، ہم تو حضور کی شان بیان کرتے ہوئے پوری کتاب البیوع پڑھا دیتے ہیں، کتاب البیوع پڑھاتے بھی حضور کی شان بیان ہوتی ہے۔ اللہ جل وعلا نے اپنے محبوب کو الکوثر عطا کیا، محبوب میں نے تجھے اتنی بڑی نعمت عطا فرما دی، اب اس کے عوض میں فصلی لربک وانحر، اتنا کچھ دیا ہے محبوب، اب اس کے عوض تو نماز دے اور قربانی دے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے یہ سودا پکا ہو چکا ہے۔ محبوب میں نے تجھے دیا ہے، اب کبھی واپس لوں گا نہیں، کیونکہ فقط دیتا تو واپس بھی لے لیتا، وللآخرۃ خیر لک من الاولی میں بھی یہی پیغام ہے، تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ محبوب اب دیا ہے، اس کے بدلے میں نماز دے، قربانی دے، تاکہ دنیا جان لے جو دیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دیا ہے، تیرا رب اب کبھی واپس لے گا نہیں۔ یہ ناقابل ہبہ مخلوق کے لیے ہوتا ہے، لیکن اشارہ اللہ نے محبت کا یہاں پر دے دیا ہے، محبوب دیا۔ اب اس میں ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ پریکٹیکل لائف میں پیغام کیا ہے؟ جب بھی کوئی صدمہ پہنچے، جب بھی کوئی زندگی میں تکلیف آئے تو اللہ کی عطاؤں پر غور کرو، اس کا فائدہ کیا ہوگا، اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ جو اللہ نے دیا ہے اس پر غور کرتے رہو، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ جو ہے
وہ محفوظ رہے گا، ایک محفوظ رہے گا، اس سے آپ لطف بھی اٹھائیں گے، آپ اسے انجوائے بھی کریں گے، اور جو نہیں ہے اس شکر کی برکت سے اللہ وہ بھی عطا فرما دے گا۔ اور ناشکری کا وبال کیا ہے، عذاب کیا ہے، جو ہے آپ اس کو انجوائے بھی نہیں کر پائیں گے، اور جو نہیں ہے اللہ وہ بھی نہیں دے گا، اور جو ہے بالآخر وہ بھی ہاتھوں سے جاتا رہے گا۔ یہ ناشکری کا عذاب ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اضافہ کروں گا۔ یعنی مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک گھر ہے یا ایک گاڑی ہے، آپ چاہتے ہیں میری 3 گاڑیاں ہوں۔ اب جو ایک گاڑی آپ کے پاس ہے یا ایک سائیکل ہے، کسی کے پاس گاڑی ہے، آپ چاہتے ہیں میرے پاس گاڑی ہو، یا آپ کے پاس 1 لاکھ ٹکا ہے، 1 لاکھ ٹکا، آپ چاہتے ہیں میرے پاس 1 ملین ہو جائے۔ اگر آپ اس 1 لاکھ پر غور کرتے رہیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو 1 لاکھ ہے وہ محفوظ بھی رہے گا۔ ہر روز رات سونے سے قبل اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں ان نعمتوں پر جو اللہ نے عطا کی ہیں۔ اللہ نے اولاد دی ہے، یا اللہ تیرا شکر۔ اللہ نے مکان دی ہے، یا اللہ تیرا شکر۔ اللہ نے صحت عطا فرمائی، یا اللہ تیرا شکر۔ کچھ کوالٹی ٹائم نکال کے ہر روز رات سونے سے قبل اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ جو اللہ نے دیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ جو ہے وہ محفوظ بھی رہے گا، ایک آپ اس سے لطف بھی اٹھائیں گے، آپ اسے انجوائے بھی کریں گے، اور جو نہیں ہے اس شکر کی برکت سے اللہ وہ بھی عطا فرما دے گا۔ اور اگر یہ کام نہ کیا تو جو ہے اس کو آپ انجوائے بھی نہیں کر پائیں گے۔ کتنے ملٹی ملینئر لوگ ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں، وہ اس کنزیومرزم کی رٹ ریس میں پڑے ہیں، پیسہ کمانے کی رٹ ریس میں ملینز ہیں، لیکن ان کی توجہ ان ملینز پر نہیں ہے جو ان کے پاس ہیں، ان کی توجہ بلینز پر ہے جو ان کے پاس نہیں ہے۔ ملینز ہیں ان کے پاس، لیکن اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے 1 کپ چائے پینے کا بھی ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اور یوں وقت گزرتا جاتا ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے محروم رہتے ہیں، جو گھر کے اندر خوشیاں ہیں ان سے محروم رہتے ہیں، ان سے لطف نہیں اٹھا پاتے۔ کیوں؟ جو ہے آپ اس سے کبھی انجوائے نہیں کر پائیں گے اگر اس پر غور کرتے رہے جو نہیں ہے، اور جو ہے وہ ہاتھ سے چلا بھی جائے گا، اور جو نہیں ہے وہ بھی کبھی نہیں ملے گا۔ لیکن جو ہے اگر آپ اس پر غور کرتے رہے، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب بیٹا میں نے لے لیا ہے، اب اس کی طرف توجہ نہ دے کہ میں نے لیا کیا ہے، اس کی طرف توجہ دے میں نے دیا کیا ہے، دیا کیا ہے۔ دیکھیں جب کوئی فوت ہوتا ہے نا تو اکثر ہم کیا کرتے ہیں، ہم افسوس کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ نے مائنڈ کیسے شفٹ کیا، پازیٹیوٹی کا میسج کیسے دیا۔ ہم پہلی بات ہی کرتے ہیں بہت افسوس ہوا، فلاں کا انتقال ہو گیا، تیرے فلاں رشتہ دار کا انتقال ہو گیا۔ اللہ جل وعلا نے اس نیگیٹو مائنڈ سیٹ کو کس طرح پازیٹیوٹی میں شفٹ کیا ہے، منفی سوچ کو مثبت میں کیسے شفٹ کیا ہے۔ امت کے لیے پیغام کیا ہے، الکوثر کا فیض جو امت کو ملا، امت کے لیے پیغام کیا ہے۔ کبھی بھی صدمہ پہنچے تو اللہ جل وعلا نے افسوس کا ذکر بھی نہیں کیا، فوراً مائنڈ سیٹ شفٹ کر دیا، ادھر دیکھو کہ دیا کیا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ محفوظ بھی رکھے گا، اس کو آپ انجوائے بھی کریں گے، لطف اندوز بھی ہوں گے، اور جو نہیں ہے اللہ وہ بھی عطا فرما دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ایک فقیر ملتا ہے، غریب شخص، موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، دیکھا کہ اس کے پاس پہننے کے کپڑے بھی نہیں ہیں، بالکل غریب سا شخص ہے، اور ریت سے سطر ڈھانپے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اے موسیٰ تو اللہ کے پاس جا رہا ہے، میرا پیغام پہنچا دینا کہ اللہ مجھے کب عطا فرمائے گا، مجھے کب دے گا، مجھے تو نے کچھ بھی نہیں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں تیرا پیغام اللہ تک پہنچا دوں گا۔ ایک امیر شخص آتا ہے جس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، بہت بڑا مالدار شخص ہے، میرا اللہ تک پیغام پہنچا دینا اے موسیٰ۔ کیا پیغام ہے؟ اللہ تو نے مجھے اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے، اب سنبھالا نہیں جاتا، اب کیسے سنبھالوں، اب دینے کا سلسلہ روک دے، اب نہ عطا کر، مزید عطا نہ کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تیرا پیغام دے دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر واپس آتے ہیں۔ جب واپس آتے ہیں تو وہ فقیر بیٹھا ہے، میرا پیغام دیا۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس فقیر کو پیغام دے دے، تو میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے، میں تجھے عطا کرنا شروع کر دوں۔ تو شکر ادا کرنا شروع کر دے، میں تجھے عطا کرنا شروع کر دوں گا۔ اس فقیر نے کہا، غریب شخص نے کہا، میں اللہ کا کس بات پر شکر ادا کروں، اللہ نے مجھے دیا کیا ہے؟ اے موسیٰ دیکھ نہیں رہا، پہننے کے کپڑے بھی نہیں ہے، ریت سے سطر ڈھانپے ہوئے ہوں۔ اس کا یہ کہنا تھا، یہ ناشکری کے جملے اس کی زبان سے نکلے، ہوا کا تیز جھونکا آیا اور جو ریت اس کے سطر کو ڈھانپے ہوئے تھی اسے بھی اڑا کے لے گیا، جو تھا وہ بھی چلا گیا، جو تھا وہ بھی، یہ ناشکری کا وبال ہے، جو تھا وہ بھی چلا گیا۔
پھر وہ امیر شخص آیا، اے موسیٰ میرا پیغام اللہ تک پہنچایا۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا یہ میرا شکر گزار بندہ ہے، شکر ادا کرتا ہے، اسے کہہ کہ اگر سنبھالا نہیں جاتا نا میری عطاؤں کو تو پھر تو میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے، میں عطا کرنا چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا اے موسیٰ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ کہا کیوں نہیں ممکن؟ کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، فقط ایمان کی دولت تھی، میں نے ایمان کی دولت پر اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہا، اللہ نے مجھے کچھ دولت عطا فرمائی، میں نے اس پر شکر ادا کیا، اللہ نے اور دولت عطا فرما دی، میں نے اس پر شکر ادا کیا، میں شکر ادا کرتا رہا، اللہ دولت عطا کرتا رہا۔ اب تو شکر سے اتنا پیار ہو گیا ہے، اتنی محبت ہو گئی ہے، اب میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، شکر کو نہیں چھوڑ سکتا، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، شکر سے محروم نہیں رہ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تو شکر ادا کرنا نہیں چھوڑے گا پھر اللہ تجھے عطا کرنا نہیں چھوڑے گا، وہ عطاؤں کی برسات کرتا رہے گا۔ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، جو نعمتیں ہیں وہ بڑھتی چلی جائیں گی، اور جو ہیں ان کو تم انجوائے بھی کرو گے، ان سے لطف بھی اٹھاؤ گے، اور اللہ ان کی حفاظت بھی فرمائے گا۔ تم گھر سے نکلو گے گھر میں چوری نہیں ہوگی، کیونکہ تم نے اللہ جل وعلا کی ایک روحانی مخلوق کو پکارا ہے، ملائکہ تمہارے گھر کی حفاظت کریں گے، کیونکہ تم نے ہر روز رات سونے سے قبل اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت بنا لی ہے۔ یہ عادت بنا لیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے، اور سورہ الکوثر کی تلاوت کثرت سے کرنی ہے۔ پھر لوگ کہیں گے یار کہ ٹھیک ہے میں شکر ادا کروں گا، لیکن دشمن تو کہتے رہیں گے نا جو میرے مخالف ہیں، اور شکر ادا کیسے کرنا ہے؟ نماز کے ذریعے اور قربانی کے ذریعے۔ قربانی کے ذریعے یعنی اللہ کی راہ میں قربانی، اگر آپ کسی جانور کو ذبح کریں گے، ایک قول کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں قربانی کا مراد کیا، اس میں بہت سارے اقوال ہیں، ون ہرق پر بھی بہت سارے اقوال ہیں۔ تو جب ذبح کریں گے تو کھانا کس کو دیں گے؟ غریبوں کو دیں گے نا، تو اس میں خدمت خلق کا پیغام ہے، یہ لوگوں کو دینا ہے، لوگوں کی مدد کرنی ہے، لوگوں کو خوشیاں دینی ہیں۔ تم لوگوں کو خوشیاں دو گے اللہ تعالیٰ تمہیں خوشیاں دے گا، کیونکہ قانون یہ ہے جو دو گے وہی ملے گا۔ لوگوں کو خوشی دو گے تمہیں خوشی ملے گی، لوگوں کو دکھ دو گے تمہیں دکھ ملیں گے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، جو دو گے وہی ملتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے صرف پیسہ نہیں دینا، صرف مال نہیں دینا، کسی کو صرف مکان بنا کر نہیں دے دینا، خوشی دینی ہے۔ خوشی دینا اور ہے، مال دینا اور ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مومن کی حاجت پوری کرتا ہے اس نیت سے کہ اسے خوش کر دے، اس نے مجھ محمد کو خوش کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو کسی مومن کو، حاجت مند مومن کو خوش کرنے کے لیے اس کی حاجت روائی کرتا ہے، اس کی حاجت پوری کرتا ہے، اس نے مجھ محمد کو خوش کر دیا، اور جس نے مجھ محمد کو خوش کر دیا اسے اللہ نے جنت عطا فرما دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خوشیاں بانٹنے والے بنو۔ اب دیکھتے ہیں نا کتنے لوگ ہیں جو پیسہ دیتے ہیں لیکن خوشی نہیں دیتے، نہیں دے پاتے، وہ محروم ہے اس نعمت سے، لاکھوں روپیہ دے دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جو دو گے وہی ملے گا، لوگ کہتے ہیں فلاں سیٹ صاحب تو لاکھوں روپے غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہے، پھر بھی پریشان ہیں، کیونکہ وہ پیسہ دیتے ہیں خوشی نہیں دیتے۔ کتنے لنگر خانے چل رہے ہیں لوگوں کو لنگر کھلاتے ہیں، لیکن جو آتا ہے پھر اس کو ذلیل بھی کرتے ہیں، پھر اس کو رسوا بھی کرتے ہیں، پھر اس پر احسان بھی جتلاتے ہیں، بار بار یاد بھی دلاتے ہیں فلاں وقت میں نے تیری مدد کی تھی، یاد ہے مدد کی تھی۔ یہ خوشی دینا نہیں، یہ پیسہ دینا ہے۔ اگر تم یاد رکھو خوشی ہمیشہ جڑواں پیدا ہوتی ہے۔ خوشی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جڑواں، یہ اکیلی پیدا نہیں ہوتی۔ جب بھی خوشی کو جنم دیا جاتا ہے ایک خوشی دو گے تو ایک مفت میں واپس ملے گی۔ تو خوشیاں بانٹنے والے بنو، خوشیاں دینے والے بنو۔ کچھ لوگ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں دیکھ کر بھی غم دیتے ہیں، اور کچھ ایسے اللہ والے ہوتے ہیں وہ لے کر بھی خوشی دے دیتے ہیں۔ ایک عورت تھی، اس نے اپنے پڑوسی کے دروازے پر دستک دی، اس سے نمک مانگا، تو بیٹے نے کہا ماں ہمارے گھر میں نمک ہے، تو اس سے نمک کیوں مانگ رہی ہے؟ کہا بیٹے مجھے بھی پتا ہے ہمارے گھر میں نمک ہے، لیکن میں اس سے نمک اس لیے نہیں مانگ رہی کیونکہ مجھے نمک کی ضرورت ہے، میں اس لیے نمک اس سے مانگ رہی ہوں